اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا فیہم منذرین فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین الا عباد اللہ المخلصین ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون ونجیناہ واہلہ من الکرب العظیم وجعلنا ذریتہ هم الباقین وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين۔ عزیز طلباء، ان آیتوں کی تلاوت کے بعد اب آئیے ہم ان آیتوں میں آئے ہوئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں، اس کے بعد ان آیتوں کے ٹرانسلیشن کو سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ حرف عطف، لقد ارسلنا اور یقیناً ہم نے بھیجا۔ ارسلہ لقد کے معنی یقیناً، بے شک۔ ارسلہ ارسال کے معنی ہوتا ہے بھیجنا۔ ارسلنا ہم نے بھیجا۔ فیہم یعنی ان کے آبا و اجداد میں، ان کے اینسسٹرز میں کیا بھیجا؟ منذرین، ڈرانے والے لوگ، یعنی رسولوں کو، نبیوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے آبا و اجداد میں بھیجا تھا تاکہ وہ جائیں اور انہیں سیدھے راستے کی طرف، اسلام کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، اس کی عبادت کی طرف دعوت دیں۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ فیہم یعنی فی آبائہم الاولین۔ منذر انذر ینذر انذار اس میں فاعل ہے، منذر اس کے معنی ڈرانے والے لوگ، اللہ رب العالمین کے وعید سے۔ اوکے، منذرین یعنی رسل و انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ اور یقیناً ہم نے ان کے اندر ڈرانے والوں کو بھیجا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ تو دیکھو کیسا انجام ہوا ڈرائے ہوئے لوگوں کا، یعنی جب وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کو برباد کر دیا، انہیں تباہ کر دیا۔ فانظر نظر ینظر، نظرن کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، عبرت کی نگاہ سے۔ فانظر تو دیکھ، اے نبی، اے دیکھنے والے، کیف کان عاقبہ کہ کیسے انجام ہوا ڈرانے ہوئے لوگوں کا۔ عاقبت کے معنی انجام، المنذر یہ اسم مفعول ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ڈرایا ہوا شخص، یعنی جس کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کے عقاب سے ڈرایا گیا ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ المنذر۔ المنذر اسم فاعل ہے اور المنذر اسم مفعول ہے، جس پر ڈرانے کا کام واقع ہوتا ہے۔ اوکے، نعم۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کو برباد کر دیا، ان کے
ان کے پیغمبروں کے بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کے اس عقاب سے کون شخص بچا؟ وہ آگے آ رہا ہے، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ رب العالمین کے خالص و برگزیدہ بندوں کے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو اس کے خالص بندے تھے، مخلص بندے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے، اسی سے مانگتے تھے، اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کی شریک نہیں کرتے تھے اس کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کے ملکیت میں، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا، اور جو دوسرے لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ الا عباد اللہ المخلصین، عبدن کی جمع ہوتا ہے عباد، اس کے معنی ہوتے ہیں مطلب بندے۔ المخلصین، المخلصین مطلب یہ صفت ہے عباد کی، الا یہ کہ اللہ رب العالمین کے خالص بندے، برگزیدہ بندے، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے عذاب سے، عقاب سے بچا لیا۔ آگے چلتے ہیں، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو کیا ہی ہم جواب دینے والے تھے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے قوم سے عاجز آ گئے، 950 سال تک دعوت دینے کے باوجود بھی وہ آپ کی بات نہیں مانے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعوت کی، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں ہار چکا ہوں، میں عاجز آ چکا ہوں، میری مدد کر تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے قوم پر موسلا دھار بارش کو نازل کیا، اور پھر سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا سوائے مؤمنین کے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے نسل سے پھر انسانی آبادی آگے بڑھی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ نادا ینادی، منادا کے معنی ہوتے ہیں آواز لگانا یا پکارنا۔ فَلَنِعْمَ، نعمہ جو ہے یہ افعال مدح میں سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مطلب کیا ہی اچھا۔ المجیب، المجیب کے معنی ہوتے ہیں جواب دینے والا، اجاب یجیب اجابۃ فہو مجیب، جواب دینے والا، اور یہاں پر یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کا لفظ ہے المجیبون۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین سے دعا کی اپنی بے بسی کا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں خوب جواب دیا۔ تو آئیے اس پر آیت کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور یقیناً نوح نے ہمیں آواز لگائی، ہمیں پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو کیا ہی ہم جواب دینے والے تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو سن لی اور ان کو ان کے قوم سے نجات دلائی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دیا ان کو اور ان کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، عظیم مصیبت سے۔ اوکے، نجا ینجی، تنجیہ کے معنی ہوتے ہیں نجات دینا، چھٹکارا دینا۔ اہل کے معنی ہوتے ہیں گھر والے، اس کی جمع آتی ہے اہالی۔ الکرب، الکرب کے معنی ہوتے ہیں مصیبت، اور اس کی جو جمع آتی ہے الکرائب او الکروب،
عظیم کے معنی بڑا۔ تو جب موسلا دھار بارش اسٹارٹ ہوئی تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کشتی بنائیے اور اس کشتی پہ اپنے مؤمنین ساتھیوں کو داخل کر لیجئے اور ہر ایک چیز کے ایک جوڑے کو اس میں رکھ لیجئے۔ تو پھر اللہ رب العالمین وہی کہہ رہا وَنَجَّيْنَاهُ اور ہم نے انہیں نجات دی اور ان کے گھر والوں کو عظیم مصیبت سے۔ آگے دیکھتے ہیں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کے نسل کو ہی باقی رکھا، یعنی وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا ان کے نسل کو وہ لوگ جو باقی رہنے والے ہیں۔ اسی لیے یعنی مطلب جو اس وقت جو انسانی جو پاپولیشن تھی، اللہ رب العالمین نے ان سبھی کو ہلاک کر دیا تھا سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے خاندان کے لوگوں کو، اور مؤمنین کو پھر انہی سے یہ انسانی نسل آگے بڑھی اور پھر لوگ زیادہ ہوئے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ابو البشر ثانی کے نام سے، ابو البشر الاول تو حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں گے ذریتن کے معنی ہوتے ہیں نسل، الباقی اور اس کی جو جمع ہے الباقون، اس کے معنی ہوتے ہیں باقی رہنے والے، اور یہ اس میں فاعل ہے بقی یبقى باقن سے۔ تو آئے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے بنا دیا ان کے نسل کو وہ لوگ جو باقی رہنے والے تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ان کے لیے دوسرے لوگوں میں، آنے والے لوگوں میں ذکر خیر کو، یعنی پھر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آنے والے جو نسل ہیں ان میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا، پھر لوگ آج تک ان پہ سلامتی بھیجتے رہتے ہیں۔ اوکے، ترک یترک، ترکن کے معنی چھوڑنا، علیہ یعنی علی نوح علیہ السلام، فی الآخرین یعنی فی الناس الذین سیأتون من بعدہ، یعنی وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے ان میں اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ان کے لیے یا ان کے اوپر آنے والوں میں، آنے والے نسلوں میں ذکر خیر۔ آگے چلتے ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پہ سلامتی ہو، فی العالمین سارے جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم نیککاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اوکے، تو یہاں پر جو سلامن ہے اس کے معنی سلامتی ہو، عالمین معنی سارے جہان، عالم کی جمع ہے عالمین، اور جزا یجزی جزان کے معنی ہوتے ہیں بدلہ دینا۔ المحسنین، المحسن کے معنی ہوتے ہیں نیککار۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلامتی ہو سارے جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طریقے سے نیککاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ کذالک کے معنی اسی طرح۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ
ہمارے مؤمنین بندوں میں سے تھا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ڈبو دیا۔ اغرقا یغرق و اغراق کے معنی ہوتے ہیں مطلب ڈبا دینا، اور ثم یہ حرف عطف ہے جو کہ التعقیب و التراخی کے لیے آتا ہے، اور اس میں ایک کام سے لے کر مطلب دوسرے کام کے مابین کافی وقفہ ہوتا ہے، تو ہم وہاں پر کیا استعمال کرتے ہیں؟ ثم کا استعمال کرتے ہیں۔ الآخرین یعنی دوسرے لوگوں کو، ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ڈبو دیا پانی کے اندر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر بارش کا عذاب نازل ہوا تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے کرتوتوں کے سبب، ان کے ایمان نہ لانے کے سبب ان تمام کو ہلاک و برباد کر دیا، اور انسانی آبادی کو پھر سے حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان اور مؤمنین کے ذریعہ سے دوبارہ آباد کیا۔ اوکے، تو یہاں پر آخر جو ہے یہ اس کے مطلب دوسرا، اور مطلب یہ جمع ہے آخرین۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے اس درس میں ان آیتوں کے الفاظ و معانی سمجھ میں آئے ہوں گے، اور اسی طریقے سے اس کا ٹرانسلیشن بھی آج سمجھ میں آیا ہوگا۔ والسلام علیکم، الی اللقاء۔